نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری راتوں میں اور رواں دواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی عنایت، خصوصی فضل اپنا اس طرح کیا کہ اس امت کو یہ شب قدر، یہ ایک ایسی رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، کم و بیش تقریباً یہ 83 سال کی عمر کی عبادت بنتی ہے اگر 1000 مہینوں کے آپ اس کو جو ہے حساب میں لگائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ تر بیشتر معظم لوگ 60 کی دہائی تک اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کو جن کو اللہ فضل دے تو وہ 70، 80 یا 90 تک بھی جائیں۔ تو چنانچہ اس امت کی عمر کو اتنا کم رکھا جو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ عنایت بھی فرمائی اس امت کو کہ اس کو ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے مقابلے میں اجر ملنے کا توفیق عطا فرمایا۔ یہ بات اس طرح ہوئی شروع کہ جب صحابہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بڑی لمبی عمریں لے کے آئیں اس دنیا میں۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام 1000 سال رہے، اور 400، 500، 600 سال، یہ بے قدر تدریج ہر امت کی، ہر لوگوں کی، انسان کی، بنی آدم کی ہر امت کے دور میں مختلف عمریں تھیں۔ اب سوچیں آپ، ایک انسان جو 600 سال زندگی اس نے گزاری ہو اس خطے ارض پہ، اور 600 سال اس نے عبادت کی ہو یا 550 سال کی ہو، تو اس کو کتنا اجر ہے بنسبت اس امتی کے جس نے صرف 60 سال، 50 سال اس زندگی اس دنیا میں گزاری ہو۔ تو یہ چیز جب لے کے صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس ہدیے کے زمرے میں امت کے سامنے یہ تحفہ پیش کیا کہ ایک رات کی عبادت کرو جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ صالح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اور ملک الموت، موت کے فرشتے جب ان کے پاس آئے، اور ان کی عمر جس طرح کے روایتوں میں درج ہے 120 سال عمر ان کی عمر تھی، تو وہ جب ملک الموت ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ابھی تو وقت ہی کتنا ہوا ہے اس دنیا میں۔ تو موت کے فرشتے نے ان سے کہا کہ اے نبی، آپ کے بعد ایک اور امت آنے والی ہے جس امت کے لوگ 60 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ سن کر کے صالح علیہ السلام اتنے حیران کن ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس امت میں پیدا کر دو، مجھے اس امت میں ہونا ہے، یا مجھے اس امت میں شامل ہونا ہے جس طرح کی روایت میں۔ تو اس موقع کے فرشتے نے کہا کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ تو ایک نبی ہیں، آپ تو ایک پیغمبر ہیں، آپ کی تو اپنی امت ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب میں اس فرشتے سے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری عمر 60 سال یا اس کے لگ بھگ ہو تو میں اپنا گھر قبر کے اوپر بناتا۔ ناظرین کرامی، یہ جو مقولہ ہے پیغمبر صالح علیہ السلام کا، بڑا معنی خیز ہے اور ہمارے لیے غور فکر کے لیے باعث ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جب ایک امت کے پاس اتنے کم وقت ہو اور اتنے کم وقت کے لیے وہ اس دنیا میں آئیں، تو وہ کتنی محبوب و مقرب امت ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس امت میں ہونا ہے۔ غرض یہ کہنا مقصد عزیزان گرامی
کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور وقت بہت ہی قلیل ہے. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں کھیل کود میں، عیاشیوں میں، لغزشوں میں، آسائشوں میں. ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ تھوڑی سی مہلت ملی ہے، یہ 50 60 70 سال زندگی ہم لے کے اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس زندگی کو ہم کس طرح احسن طریقے سے گزاریں کہ اس میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ اعمال ہوں، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں قیامت کے روز ان امتوں کے سامنے جن کی عمریں 500 سال، 600 سال، 300 سال تھی، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. سورہ مائدہ میں بھی آیت ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم خیرات میں، اچھائیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مسابقت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. تو ہمارا مقابلہ تو پچھلی قوموں کے ساتھ ہے جن کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھی، اور ہماری تو عمریں بڑی کم ہیں اور چھوٹی ہیں، قلیل ہیں. چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آخری 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات رکھی ہے کہ ایک رات تم اس ایک رات کو جاگ کے عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ کے حضور سر نگو ہو کے اللہ سے گر گراؤ، اللہ سے مانگو، اپنی غلطیوں کی اختلافی کرو، معافی مانگو، اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجزی کی ساری میں بالکل بچھا دو، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوشی ہو جائے. اور اگر وہ رات ہمیں مل گئی تو سوچیں ہماری زندگی کتنی. اگر ایک انسان 50 سال زندہ رہتا ہے اور اس کو 50 سال میں کم از کم 2 یا 3 یا 4 دفعہ بھی اگر شب قدر مل گئی تو 4 ضرب 83 سے تو آپ سمجھے 250-300 سال کی عبادت تو اس کے کھاتے میں ایسے ہی آ گیا قیامت کے روز. اور بالفرض اگر ہر رمضان میں انسان کو ہر رمضان میں شب قدر مل رہی ہو تو اگر انسان 50 سال کا ہے، فرض کریں 40 سال اس نے رمضان گزارے بلوغت کے بعد بھی اگر لگا لیں تو 40 سال میں اگر 40 شب قدر مل گئی تو اندازہ لگائیں کہ وہ دوسری قوموں سے کتنا آگے نکل جائے گا. تو ناظرین گرامی، یہ خصوصی التجا التماس ہے آپ سب سے کہ اس رات کو ضائع نہ ہونا دیں. عام طور پہ بیشتر دیکھا جاتا ہے مختلف مسلمان گھروں میں، ممالک میں، کہ یہ رات جو ہے لوگ اس کی اہمیت نہیں رکھتے، اس کو یوں ہی ضیاع کر دیتے ہیں. کبھی باہر کھاتے پیتے، گھومتے پھرتے، کبھی کسی دوسرے لہو میں یا باتوں میں یا مختلف چیزوں میں لگا دیتے ہیں. اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اگر انسان کو اہمیت سمجھ میں آ جائے، سونے کی قدر جواہری جانتا ہے، تو اگر اس رات کی قدر انسان کے دل میں آ جائے تو وہ انسان تو مصلے سے تو کیا کہیں سے بھی نہیں اٹھے گا، اور اس پوری رات اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس بارگاہ میں عبادت کے لیے وقف کر دے گا. اب چند باتیں اختتام کی طرف کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے باوضو ہو کے انسان اپنی نیت کی درستگی کرے اور یہ دعا کرے، اللہم اصلح نیتی، اللہم اصلح نیتی، یا رب پاک، یا خداوند تعالیٰ میری نیت کو پاک کر کہ میں یہ رات کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی واہ واہ لینے کے لیے نہیں، کسی کی تالیاں لینے کے لیے نہیں، بلکہ تیرے حضور یا اللہ اس رات کو میں گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. دوسری چیز کہ انسان کچھ چند ایسے اذکار شروع میں کر لے جس کے ذریعے شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو اور شیطان اس کی یہ رات ضائع نہ کرنے دے. چنانچہ انسان پہلے تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، پھر آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے احاطے میں شیطان سے پناہ مانگ کے اپنے آپ کو بچا لے گا. تیسری، درود شریف کا کثرت سے ذکر کرے. اس کے بعد انسان جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرے نفل، اور 2 رکعت کے اس حصے میں آپ 4 یا 6 یا 8 تک پڑھ سکتے ہیں. اور نمازوں سے انسان اگر تھک جائے تو قرآن پاک اٹھا کے قرآن کی تلاوت کرے، 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارہ، جتنا بھی پڑھ سکے. پھر اس سے اگر انسان تھک جائے، کیونکہ انسان کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک کام کو کرتے کرتے اکتائی ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے پھر نماز سے فارغ ہو کے تلاوت قرآن کر لے، تلاوت قرآن سے فارغ ہو کے ذکر اذکار کر لے، تسبیحات کر لے، مختلف چیزیں پڑھ لے، اور اس کے بھی اگر فارغ ہو جائے تو دعا مانگ لے. اس رات میں جو سب سے بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند حدیث میں بتائی وہ یہ ہے، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا، اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ اے رب جلیل، اے اللہ تعالیٰ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ انسان اگر اپنی گردن اس رات اللہ کے حضور سے چھڑوا لے اور معافی طلب کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، تو اس سے بہتر کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوری محفل